بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آج ہم سورہ بنی اسرائیل پہ گفتگو کریں گے. سورہ بنی اسرائیل مکہ میں ہجرت سے چند ماہ پہلے نازل ہوئی تھی. اس کے اندر بہت اہم مضامین ہیں، لیکن آج ہم اس میں تھوڑے سے چیدہ مضامین پہ گفتگو کریں گے. تو ہجرت میں سے پہلے نازل ہونے میں یہاں اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں ہجرت کے بارے میں 3 باتیں کی. ایک تو یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ کفار مکہ تمہیں شہر سے نکالنے پہ تلے ہوئے ہیں، لیکن تمہاری روانگی کے بعد یہ بھی زیادہ عرصہ یہاں نہیں رہ سکیں گے. تو آپ یہ دیکھیے کہ دوسری ہجری میں ہجرت کے دوسرے سال جنگ بدر ہوئی اور وہ سارے مارے گئے. دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعائے ہجرت سکھائی کہ آپ ہجرت تک یہ دعا مانگتے رہیں. اور تیسری بات، اللہ تعالیٰ نے اسی وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دے دی کہ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ حق آ گیا، باطل مٹا دیا گیا، کیونکہ باطل کی قسمت میں ہی ہے کہ اس کو مٹا دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ آپ کی ہجرت تو ہوگی، لیکن آپ فاتح کے صورت میں واپس آئیں گے اور حق کو قائم کریں گے. تو سورہ بنی اسرائیل کو سورہ اسراء بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے آغاز میں ہی اللہ تعالیٰ نے اسراء کا واقعہ بیان کیا ہے کہ راتوں رات ایک دن اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے یروشلم لے کے گئے اور واپس بھی لے آئے. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ کے شروع میں بتایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، کہ بڑی بابرکت اور بلند و برتر وہ ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گئی. تو اگر دیکھا جائے تو مکہ سے یروشلم کا فاصلہ 1240 کلومیٹر ہے، اور آنے جانے کا بنا 2480 کلومیٹر، جو اونٹ پہ اگر سفر کیا جاتا تو اس کو 75 سے 80 دن لگتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قوت کاملہ سے معجزے کے طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات وہاں لے بھی گئے، واپس بھی لے آئے. لیکن اس ٹرپ کا مقصد کیا تھا؟ اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اس کو اپنی نشانیاں دکھائیں. اب ان نشانیوں کے بارے میں یاد رکھیے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے صرف اسراء کا ذکر کیا ہے، معراج کا ذکر نہیں کیا. معراج کا ذکر سورہ النجم میں ہوا تھا، تو انشاءاللہ اس پہ جب ہم سورہ النجم پہ بات کریں گے تو اس وقت اس کو ڈسکس کریں گے. تو یہاں اس بات کو سمجھ لیجئے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ اس کو ہم اپنی نشانیاں دکھائیں، تو یہ نشانیاں اسراء سے متعلق ہیں. یہ مکہ سے یروشلم جانے اور واپس آنے سے متعلق نشانیاں ہیں. تو وہ کیا نشانیاں ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا شہر ہجرت بھی دکھا دیا، اور اس کے ساتھ ہی شہر عبرت بھی دکھا دیا. تو شہر ہجرت سے مراد مدینہ طیبہ ہے، جہاں حضور ہجرت کر کے گئے اور وہاں اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے انہوں نے وہاں پورا اسلامی نظام قائم کیا. تو ایک نشانی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دکھا دی گئی کہ یہ ہے مقام جہاں آ کے آپ ٹھہریں گے اور دین کا نظام پوری طرح قائم کریں گے اور دین کو غالب کریں گے. یروشلم میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ دکھا دیا کہ یہ مقام عبرت ہے، کہ جب ایک مرتبہ دین کا نظام قائم ہو جائے اور بعد کے لوگ اس نظام کو قائم نہ رکھیں
تو پھر ان کا حشر یہ ہوتا ہے کہ ان کے اوپر ان کے دشمن غالب آ جاتے ہیں اور وہ ان کو ذلیل و خوار کرتے ہیں اور ان کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں. اور اس کی گواہی کے لیے وہاں ہیکل سلیمانی کے کھنڈر موجود تھے کہ یہ کیفیت ہوتی ہے کہ جب مسلمان بگڑ جاتے ہیں اور دین کو چھوڑ دیتے ہیں. تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یعنی بنی اسرائیل کی 2 مثالیں دے کے بتا بھی دیا کہ جب مسلمان بگڑ جاتے ہیں تو بگڑے ہوئے مسلمانوں پہ جو اللہ کا عذاب آتا ہے وہ دشمنوں کی غلبے کی صورت میں آتا ہے. وہ دشمن جو ان کو ذلیل و خوار کر کے تباہ و برباد کر دیتے ہیں. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت 22 سے 39 تک وہ تمام اصول بیان کر دیے جن اصولوں کی بنیاد پہ مدینہ میں اسلامی معاشرہ قائم ہونا تھا، جن اصولوں کے مطابق اس کے سارا نظام چلنا تھا. اور اگر دیکھا جائے تو یہ تمام اصول جو یہاں ان 17 آیات میں بیان کیے گئے وہ سورہ نحل کی آیت 90 کی تشریح تھے. سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے فارمولہ دے دیا تھا ان اصولوں کا، اور یہاں 17 آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی تشریح کر دی. تو بگڑے ہوئے مسلمانوں کی جو سزا ہوتی ہے اس دنیا میں وہ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ کے شروع میں بیان کر دی، لیکن پھر آگے جا کر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی سزا اور عذاب کا بھی ذکر کیا جو رسول کی مخالفت کر کے اور اسلام پر ایمان لانے سے انکار کر دیتے ہیں اور آخر دم تک رسول کی مخالفت کرتے رہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اپنے اصول واضح کر دیے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو سزا نہیں دیتا جب تک اس قوم میں رسول نہ بھیج دیا جائے. اور جب رسول کسی قوم میں بھیج دیا جاتا ہے اور اس کے رئیس اور جو لیڈر ہوتے ہیں وہ رسول کی مخالفت کرتے چلے جاتے ہیں اور اپنے فسق و فجور میں بہت آگے بڑھ جاتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. اور اس کا کہتا ہے کہ دیکھو کہ میں نے نوح علیہ السلام سے لے کر اس کے بعد تک کتنی قوموں کو تباہ کیا جنہوں نے اپنے رسولوں کو ماننے سے انکار کیا. اس سورہ کا ایک بہت اہم مضمون قرآن کریم خود ہے. اس سورہ میں قرآن کریم کا لفظ، قرآن کا لفظ 11 مرتبہ استعمال ہوا ہے. سب سے زیادہ اسی صورت میں استعمال ہوا ہے کسی اور صورت کی بجائے. جگہ جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے یعنی یہ 11 جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے سلسلے میں بات کی ہے. تو پہلے تو شروع میں بتایا گیا، بنی اسرائیل کو دعوت دی گئی. جب ان کی تباہ و بربادی کا ذکر ہو گیا تو ان کو دعوت دی گئی اور ان کو کہا گیا کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن تو یقیناً اس راستے کی رہنمائی کرتا ہے جو بہت سیدھا ہے، اور جو اس راستے پہ چل کے نیک عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو ان کو بڑی کامیابی کی، بہت بڑے اجر کی بشارت دیتا ہے. اور سورہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بالحق انزلناہ و بالحق نزل، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حق کے ساتھ ہی اتارا اور یہ بھی حق کے ساتھ اترا. اور آگے بات جاری رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، کہ یہ وہ قرآن ہے جس کو ہم نے چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر کے بڑے اہتمام سے نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو اس وقت اس کو پڑھ کے سناؤ جب ان کو جیسے ہدایت کی ضرورت ہو. تو ان دونوں کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں جو باتیں بتائیں اس میں سے ایک نقطہ اہم ہے جس پہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اس کے بارے میں بہت ساری غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں. اور وہ نقطہ یہ ہے کہ اب وحی کا معاملہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہے. ہم نہیں سمجھ سکتے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کیسے آتی تھی، جبریل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ وحی کیسے منتقل کرتے تھے،
اور یہ کیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دماغ میں بالکل پیوست یعنی ہو جاتی تھی، اتنی پکی یاد ہو جاتی تھی کہ وہ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھولتے نہیں تھے. تو یہ ساری باتیں ہماری سمجھ سے بالا تر ہیں، اور نیچرلی یہ کفار کو بھی سمجھ میں نہیں آتی تھی. تو وہ اعتراض کرتے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہارے پاس وہی آتی ہے، کیسے آتی ہے. لوگ وہی کے بارے میں سوال کرتے تھے. لیکن آگے چلنے سے پہلے میں تھوڑا بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وحی کے لیے ایک لفظ استعمال کیا ہے، روح کا. تو روح کی میں چند مثالیں دینا چاہتا ہوں کہ آپ کو واضح ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی وحی کے لیے روح کا لفظ استعمال کیا. سورہ نحل میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات کی تھی، ینزل الملائکۃ بالروح من امرہ، کہ اللہ تعالیٰ وحی کے ساتھ فرشتوں کو نازل کرتا ہے من امر، اپنے امر سے. تو یہ سورہ بنی اسرائیل سے پہلے سورہ النحل میں یہ بات ہو گئی. اس کے بعد سورہ المومن میں اللہ تعالیٰ نے کہا یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، کہ وہ وہی نازل کرتا ہے اپنے بندوں میں سے جس پہ چاہتا ہے، من امر، اپنے امر سے. پھر اس کے بعد سورہ شورا میں اللہ تعالیٰ نے اور بھی اس بات کو کھول کے بیان کر دیا، کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، کہ اس طرح ہم نے تمہاری طرف وہی بھیجی اپنے امر کے سے. اور اس کے بعد بلکہ بتایا ما کنت تدری مل کتاب ولا ایمان، تمہیں تو معلوم نہیں تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے. تو ان تینوں مثالوں سے واضح ہو گیا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ قرآن کی وحی کو روح کے لفظ سے بھی یاد کرتا ہے، اور اس لیے اسی طرح کہتا ہے کہ یہ روح جو ہے، یہ جو وحی ہے، یہ میرے امر سے ہے. یہ ایسا کام ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے اسپیشل اہتمام سے کرتا ہے. تب اس کو نگاہ میں رکھتے ہوئے اب یہ دیکھیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کیا گیا تھا اور جواب کیا دیا گیا تھا. سوال کیا گیا تھا یسألونک عن الروح، یہ تم سے وحی کے بارے میں سوال کرتے ہیں. قل الروح من امر ربی، ان کو بتا دو کہ وحی جو ہے وہ امر ربی ہے، میرے رب کا امر ہے. ایک وہ خاص امر ہے جو اپنے خصوصی اختیار کے تحت کرتا ہے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور تمہیں تو جو علم دیا گیا وہ بہت تھوڑا ہے، تمہارے علم میں یہ باتیں نہیں آ سکتی، یہ تمہاری بساط سے باہر ہیں. تو بدقسمتی سے لوگ اس آیت کا غلط مطلب لیتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں لوگوں نے جو انسان کی سول ہوتی ہے اس کے بارے میں سوال کیا تھا، اور اللہ نے کہا تھا کہ انسان کی سول جو ہے وہ اللہ کے حکم سے آتی ہے. میں نے آپ کو قرآن کی آیات سے واضح کر دیا ہے کہ یہاں انسانی سول کا کوئی معاملہ نہیں ہے، یہاں اللہ تعالیٰ کی وحی کی بات ہے. اور اس کا میں آپ کو مزید ثبوت دیتا ہوں کہ اگر آپ اس کا کانٹیکسٹ دیکھیں، سیاق و سباق دیکھیں، تو آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا. اب یہ دیکھیں کہ اس رکوع کا یا اس قرآن کے سورہ کے اس حصے کا آغاز ہوتا ہے نماز قائم کرنے سے. اللہ تعالیٰ نے کہا اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، کہ نماز قائم کرو. اور اس کے بتایا کہ جب سورج کی پوزیشن تبدیل ہوتی ہے ان اوقات میں، اور خاص طور پر فجر کا ذکر کیا. اور نمازوں میں خاص بات کیا ہوتی ہے کہ اس میں قرآن تلاوت کیا جاتا ہے، اور خاص طور پر فجر کی نماز میں لمبی صورتیں پڑھی جاتی ہیں، زیادہ قرآن تلاوت کیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اس کا ذکر کیا وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ یعنی جو فجر کے وقت قرآن پڑھا جاتا ہے اس کی تو گواہی دی جاتی ہے.
پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا، وہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی تھی، جاء الحق وزهق الباطل، تو حق کیا ہے جو آیا؟ یہ قرآن ہے اور قرآنی تعلیمات ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، کہ ہم نے تمہاری طرف قرآن نازل کیا ہے جو مومنین کے لیے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے، اللہ کی رحمت بھی ہے۔ پھر کہا، پھر یہ آیت آئی یسألونک عن الروح، تو آپ یہ دیکھیں کہ قرآن کی بات ہو رہی ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ وحی کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ اس کے فوراً بعد کی 3 آیتیں آپ دیکھیں تو کیا ہے کہ اگر ہم چاہیں اور تم سے جو تمہیں وحی کی جا رہی ہے اس کو چھین لیں، پھر اس کے بعد کوئی تمہارا ہمدرد نہیں ہوگا، کوئی تمہارا ڈیفینڈ نہیں کر سکے گا، کوئی تمہارا وکیل نہیں ہوگا۔ پھر کہا کہ اگر انسان اور جن سب مل بھی جائیں تو وہ ایسا قرآن نہیں بنا سکتے۔ پھر کہا کہ اس قرآن میں ہم نے ہر بات واضح کر دی ہے، لیکن لوگ پھر بھی کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھ لیں کہ قرآن کی بات پہلے بھی ہو رہی ہے، قرآن کی بات بعد میں بھی ہو رہی ہے، تو بیچ میں انسان کی رسول کا کہاں سے معاملہ آ جائے گا؟ وہاں بھی قرآن کی وحی کی بات ہے۔ تو آپ سیاق و سباق سے دیکھ لیجئے تو بھی یہاں یہ صرف قرآن کی وحی کی بات ہو سکتی ہے، اور آپ قرآن کے نظائر سے دیکھ لیجئے تو وہ بھی میں نے آپ کو آیات پیش کر دی ہیں، سورہ نحل سے بھی، سورہ مومن سے بھی، اور سورہ شورا سے بھی، کہ یہ وحی سے مراد روح سے مراد وحی ہوتی ہے۔ اس کے بعد آخر میں اس صورت میں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک وہ مطالبات بیان کیے جو لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے، کفار مکہ۔ مثال کے طور پہ وہ کہتے تھے ہمارے لیے چشمہ جاری کر کے دکھا دو، کھجوروں اور انگوروں کے باغ اگا کے دکھا دو جس کے اندر دریا بھی بہہ رہا ہو، آسمان سے کوئی آفت لے کے آؤ جو ہمیں نقصان پہنچائے، اللہ اور ملائکہ کو ہمارے سامنے لے کے آؤ تاکہ ہم ان کو دیکھ سکیں، تمہارے لیے سونے کا گھر ہونا چاہیے، وہ گھر بنا کے دکھاؤ، آسمان پر چڑھ کر کوئی کتاب لا کے دکھاؤ جس کو ہم پڑھ لیں۔ تو اس طرح کے وہ مطالبے کیا کرتے تو ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو بتا دو، قل سبحان ربی هل کنت الا بشر رسولا، کہ میرا رب تو بڑا بلند و برتر ہے، لیکن میں کیا انسانی رسول ہونے کے علاوہ بھی کچھ ہوں؟ کہ یہ میرے بس کی باتیں تھوڑی ہیں جو تم مجھے پوچھ رہے ہو اور مجھ سے ڈیمانڈ کر رہے ہو۔ میں تو ایک انسان ہوں جس کو اللہ نے رسول بنایا ہے۔ تو اس میں اور بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ نہیں مانتے تھے، کہتے تھے ابعث اللہ بشر رسولا، کیا اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو اپنا رسول بنا کے بھیج دیا؟ تو اس پہ آپ غور کیجئے کہ جب اللہ تعالیٰ رسول بھیجتا ہے تو لوگ اس کو اس لیے نہیں مانتے کہ وہ انسان ہے، اور جب وہ رخصت ہو جاتا ہے اور لوگ جو اس کو ماننے والے ہیں تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ ارے یہ تو اتنی شاندار شخصیت کے مالک تھے، اتنے ان کی بہترین خصوصیات تھی اور یہ اللہ کے رسول تھے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ انسان ہو؟ تو یہ ہمارے لیے فتنہ بن جاتا ہے۔ پہلے کفار کے لیے فتنہ ہوتا ہے کہ وہ ماننے سے انکار کر دیتے ہیں کہ بھی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عام انسان، ہماری طرح کا انسان جو ہے وہ اللہ کا رسول ہو، تو وہ مانتے نہیں ہیں، اور بعد میں جو ہے وہ ان کو انسان سے بڑھا کے کچھ اور بنا دیتے ہیں۔ تو ہمیں ان فتنوں سے بچ کے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ انسانوں کے لیے انسان کو ہی رسول بنا کے بھیجتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک انسان تھے، کفار ان کو نہیں مانتے تھے، اسی لیے کہتے تھے کہ یہ انسان کیسے رسول ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں بھی ان کو انسان ہی کی حیثیت سے مانتے رہنا چاہیے اور کبھی ان کو اس سے بڑھ کر کچھ اور نہیں بنانا چاہیے۔ تو یہ تھی باتیں سورہ بنی اسرائیل سے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے
اور ان کو ہمارے دلوں میں اتار دے اور قرآن کی رہنمائی کے مطابق ہمیں زندہ رہنے کی توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.